فلسطین میں غیر قانونی یہودی آبادکاری۔ فلسطین پر قابض غیر قانونی یہودی ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین میں یہودی آبادکاری کے متعلق اپنے عزائم کا فخریہ اظہار کیا ہے۔ ارض فلسطین میں بیرونی یہودیوں کو لا کر بسانے، ان کے لیے بستیاں تعمیر کرنے اور فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کرنے کے منصوبے اسرائیل میں زور و شور سے جاری ہیں۔ اسرائیل کے اس جارحانہ اور غیر قانونی عمل پر دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا گیا، حتیٰ کہ اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کی توسیع پسندانہ عزائم اور یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دے کر ان سے احتراز کی تلقین کی، لیکن امریکہ کے ہاتھوں پالا پوسا اسرائیل کسی قسم کے قانون اور آئین کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اسرائیلی حکام نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود یہودی بستیوں کی تعمیر کا منصوبہ نہ روکا، اور اب دیدہ دلیری کے ساتھ نہ صرف منصوبہ جاری ہے بلکہ غیر قانونی ریاست کا وزیر اعظم نیتن یاہو فخریہ طور پر یہودی آبادکاری کا اعلان کر رہا ہے۔ اسرائیل کے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے شدت پسند وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے فخریہ انداز میں فلسطین میں یہودی آبادکاری جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطین میں دریائے اردن کے مغربی کنارے میں بیتار علیت یہودی کالونی میں نئی تعمیرات کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ ماضی میں کسی اسرائیلی حکومت نے فلسطینی عرب علاقوں میں یہودی آبادکاری پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی توجہ ہماری حکومت میں دی گئی ہے۔ میری حکومت یہودی آبادکاری کی پرزور حامی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میری زیر نگرانی قائم حکومت نے اسرائیلی قوم کی بہت خدمت کی۔ فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری کے جتنے منصوبے ہم نے شروع کیے، کسی اور حکومت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ غرب اردن میں قائم بیتار علیت کالونی میں 50,000 یہودی آباد ہیں۔ اس کالونی کے اندر نیتن یاہو نے نئے رہائشی بلاکس کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جس کا سنگ بنیاد گزشتہ روز رکھا گیا۔ ان نئی تعمیرات میں مزید 1,000 رہائشی اپارٹمنٹ شامل ہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق سن 2009 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد براہ راست کسی یہودی کالونی کے توسیع منصوبے کے سنگ بنیاد میں نیتن یاہو کی شرکت کا یہ پہلا موقع ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ہم یہودی آبادکاری کی خاطر پورے عزم کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عمیہائی یہودی کالونی میں جلد از جلد تعمیرات مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کالونی گزشتہ 2.5 عشروں کے دوران سب سے بڑا رہائشی منصوبہ ہوگا۔ اس نئی کالونی میں مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ سے خالی کرائی گئی، امونا کالونی سے نکالے گئے 40 یہودی خاندان بھی آباد کیے جائیں گے۔ امونا کالونی فلسطینیوں کی نجی اراضی پر تعمیر کی گئی تھی۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے رواں سال فروری میں اس کالونی کو خالی کرتے ہوئے اراضی اس کے مالکان کو واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ خیال رہے کہ فلسطینی عرب شہروں میں اسرائیل کی طرف سے یہودی آبادکاری کو عالمی سطح پر مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن اسرائیلی حکام سمجھتے بوجھتے ہوئے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے فلسطینیوں کی زمینیں مکمل اپنے قبضے میں لی جائیں، انہیں اپنے نرغے میں رکھا جائے اور ارض مقدس پر یہودی تسلط قائم کیا جائے۔ امت مسلمہ کی قیادت کو اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف عالمی سطح پر مؤثر قانونی کارروائی کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو شخص اعلیٰ قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر کے اس کی تصدیق کر رہا ہے، آخر کیوں اقوام متحدہ اور مغربی قوتیں اسرائیل کے ناز اٹھا رہی ہیں؟ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔